أشهد أن محمدا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سبسکرائب کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اس ہستی پر جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، جن کا نام حضرت سید محی الدین عبد القادر گیلانی حنبلی آشعری حسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ غوث اعظم کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ کو غوث اعظم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ تمام اولیاء اللہ اور غوثوں کے سر کے تاج ہیں۔ آپ غوث اعظم گیلان شہر میں پیدا ہوئے۔ گیلان شہر ملک ایران میں موجود ہے۔ گیلان شہر کو ملک ایران کی جنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں دریاؤں اور باغات کی کثیر تعداد موجود ہے۔ حضرت غوث پاک گیلان میں دریائے ہراس کے قریب رہتے تھے۔ آپ کے مرشد کا نام ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ غوث اعظم دستگیر کا خاندان عظیم خاندانوں میں سے ہے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر بنت فاطمہ عبداللہ سمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش، آپ حضرت غوث پاک کی تاریخ پیدائش میں کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ علماء کی نظر میں آپ کی مختلف رائے ہیں، جیسا کہ 470 ہجری، 471 اور 491 آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن اصل آپ کی تاریخ پیدائش 470 ہی بنتی ہے۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ آپ غوث اعظم کے پیدائش سے 5 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، اور داتا علی حجویری گنج بخش 465 ہجری میں آپ نے وفات پائی تھی، اسی لیے آپ غوث اعظم 470 ہجری میں ہی پیدا ہوئے۔ آپ یکم رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ آپ غوث اعظم پورے رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ آپ 18 سال گیلان شریف میں رہے۔ آپ غوث اعظم کے والد ابو صالح موسیٰ کی وفات ہوئی جب آپ 11 سال کے تھے۔ آپ 481 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کو گیلان شہر میں ہی دفن کیا گیا۔ آپ کا روضہ گیلان شہر میں موجود ہے۔ آپ غوث پاک اپنے کھیتوں میں کام بھی کرتے اور مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ ایک دن آپ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں بیل کو کھیت میں کام کرنے کے لیے پکڑا تو بیل نے منہ موڑ کر آپ سے کہا، اے عبد القادر، آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا۔ جب آپ غوث پاک نے بیل کے منہ سے انسانی آواز سنی تو آپ ڈر گئے۔ یہی وہ وقت تھا کہ آپ نے ایک عظیم شخصیت بننا تھا۔ جب آپ نے یہ انسانی آواز ایک بیل کے منہ سے سنی تو آپ ڈر کر واپس دوڑے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئے، اور آپ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور صاف میدان عرفات نظر آ رہا ہے، اور تمام حاجی احرام پہنے میدان عرفات میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! آپ غوث اعظم گیلان میں ہیں اور آپ اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات مکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ چھت سے اترے اور اپنی والدہ سے لپٹ گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم اتنے گمسم کیوں رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ماں، میں جب چلتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، اور جب میں مدرسے پڑھنے جاتا ہوں تو آواز آتی ہے، ہٹو ہٹو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹو، راستہ دو، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ہے،
اور آج تو گائے بھی بول پڑی کہ اے عبدالقادر، تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اور جب میں چھت پر چڑھا تو مجھے مقام عرفات نظر آیا۔ آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ بھی کامل ولیہ تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا، مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سینے سے لگایا اور رو پڑی۔ آپ نے پوچھا، والدہ اب کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا جب آپ تعلیم مکمل کر کے واپس آؤ گے تو میں نہیں ہوں گی۔ آپ گیلان سے چلے اپنی والدہ سے اجازت لے کر، اور آپ بغداد شریف پہنچ کر مدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا۔ آپ 391 میل پیدل چل کر گیلان شہر سے بغداد شریف گئے۔ اللہ اکبر! بغداد شریف کو عباسی خلفاء نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ بغداد شہر میں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی لائبریری بھی موجود تھی۔ آپ مدرسۃ النظامیہ میں 1095 عیسوی میں داخلہ لیا۔ اس مدرسۃ النظامیہ کی بنیاد 1065 میں رکھی گئی تھی، اور یہ مدرسہ نظامیہ اسلام کی پہلی، سب سے بڑی اور بہترین یونیورسٹیوں میں سے بھی تھی، اسی لیے کہ اس کے پہلے پرنسپل حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس یونیورسٹی میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا تھا۔ جس یونیورسٹی میں آپ غوث اعظم پڑھتے تھے، اس میں پرنسپل علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ 488 ہجری میں آپ کا تعلیمی سفر شروع ہوا۔ آپ نے حفظ تو اپنی والدہ ماجدہ سے کیا۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ پیدائشی 17 سپارے حفظ پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی یونیورسٹی سے قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، معنی، تاریخ سب پڑھی، اور 8 سال میں آپ نے ہر شعبے کے اندر پی ایچ ڈی کر لی۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو سعید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت دی اور اپنے مدرسے کا انچارج بھی بنایا۔ حضرت غوث پاک کی حضرت خضر علیہ السلام بھی تربیت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب آپ غوث پاک کو خلافت ملی تو آپ کے مرشد حضرت سید مبارک مخرمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا جبہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے چلتے چلتے آپ کے مرشد تک پہنچا، اور پھر آپ کے مرشد نے وہ جبہ آپ کو عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے مرشد نے آپ کو مدرسہ کا انچارج بنایا، جو بعد میں مدرسہ قادریہ بن گیا، جہاں پر آج آپ کا روزہ مبارک ہے۔ آپ کے مرشد کا وصال ہوا، اس وقت آپ غوث پاک کی عمر مبارک 43 سال تھی۔ آپ کے مرشد حضرت سید مبارک مخرمی کا روزہ بھی اسی مدرسہ قادریہ میں ہے۔ آپ 51 سال کی عمر میں قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آپ تقریر و وعظ کا سلسلہ کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ غوث پاک نے فرمایا، میری زبان فارسی ہے اور یہ لوگ عربی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب تدریس و وعظ کا عمل شروع کر دو۔ جب آپ وعظ فرماتے تو شروع میں چند لوگ ہوتے، اور جلد ہی آپ کے جلسے میں 70,000 کا مجمع آپ کو سنتا تھا، اور 400 قلم دوات ہوتے جو آپ کی تقریر لکھتے تھے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی تقریر سنتے۔ آپ کی وعظ و تقریر سننے کے لیے علماء کرام، اولیاء اللہ، فقراء اور یہاں تک کہ غیبی مخلوقات بھی آپ کے جلسے میں موجود ہوتی، جو آپ کی وعظ و تقریر سنتی۔ 51 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی۔ آپ نے 4 شادیاں فرمائی۔ آپ غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متوالے تھے۔ آپ کا نام ہی اسم اعظم ہے،
اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ میری غوث پاک کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما، تو اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور پوری فرماتے ہیں، کیونکہ آپ پیروں کے پیر اور دستگیر ہیں۔ حضور غوث پاک کی کرامات۔ غوث پاک کی کرامات تو اتنی ہے کہ میں اگر اس ویڈیو کے اندر آپ کی کرامات بیان کرنی شروع کروں تو یہ ویڈیو 50 گھنٹے سے اوپر کی بن جائے، مگر پھر بھی میں آپ غوث پاک کی کرامات بیان نہ کر سکوں۔ آپ کی تو پوری زندگی ہی کرامات کا مجموعہ ہے۔ 91 سال کی عمر میں آپ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے نے پڑھایا۔ آپ غوث پاک نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غوث پاک کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ غوث المدد ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم عاجز و اسیر ہیں یا غوث المدد، ہم کیسے جی رہے تم سے کیا کہیں، ہم کیسے جی رہے تم سے کیا کہیں، ہم کیسے جی رہے تم سے کیا کہیں، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد، ہم ہیں علم کے تیر ہیں یا غوث المدد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔